اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ بیریا نے اوورسیز پاکستانیوں کو کس طریقے سے لوٹا۔ 2014 کے اندر بیریا ٹاؤن کے انیشلز کے اندر لانچ ہو گیا تھا 2013 کے اینڈ 13 میں۔ بہت سارے لوگ انکلوڈنگ می لاکھوں کروڑ روپیہ ہم نے انویسٹمنٹ کی۔ انہوں نے اتنی اپنی مقبولیت دیکھی، اتنی بکنگ دیکھی، تو انہوں نے ایک فائل کی جگہ 5 فائلیں انہوں نے بیچنا شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پاس 18,000 ایکڑ زمین تھی جو کہ قبضے کی زمین تھی اور جو گورنمنٹ کی زمین تھی، اور سسکیوں اور لاشوں کے اوپر یہ حاصل کی گئی تھی۔ اس کا کیس ہو گیا بیریا ٹاؤن کے اندر، اور پھر سپریم کورٹ سے پبلک ڈیمانڈ کے اوپر، پبلک کی وہ ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ نے ان کو 466 ارب روپے کا ان کو پینلٹی کر دی۔ یہ ایک الگ اسٹوری ہے، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیریا اوورسیز پاکستانی کس طرح انوالو ہے۔ پہلے یہ بیریا نیچے تھا، پھر وہ جب رائز کرنے لگا اور انہوں نے اتنے خواب دکھائے اور اتنی اچھی اینیمیشن پکچرز دکھائی کہ جی بیریا ٹاؤن ایسا ہوگا، بیریا ٹاؤن ایسا ہوگا، بیریا ٹاؤن 24 آور سیکورٹی ہوگی، پانی ہوگا، بجلی ہوگی، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، ایک سکون کی لائف گزار رہے ہوں گے۔ تو ہزاروں لاکھوں اوورسیز پاکستانیوں نے 3 لاکھ، میری اطلاع کے مطابق 3 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں نے پلاٹ بک کیے، جبکہ ان کے پاس 40 سے 50 ہزار سے زیادہ ان کے پاس پلاٹ نہیں تھے۔ اب کہانی یہ ہو گئی کہ بھائی ان کے پاس پلاٹ نہیں تھے، انہوں نے ان سب کو، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، تو انہوں نے ان سب کو بہانہ بنا کے آؤٹ آف دی باؤنڈری دکھا دیا۔ نقشے کے اوپر انہوں نے پلاٹ بیچے تھے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جماعت اسلامی نے اس کے اوپر ایک مہم چلائی۔ اس مہم کے اندر سارے اوورسیز پاکستانی ساتھ تھے، میں بھی ایز اے پریزیڈنٹ آف اوورسیز پاکستانی ان کے ساتھ تھا۔ اور پھر ایک ہمارا معاہدہ ہوا ملک ریاض صاحب سے، اور ملک ریاض صاحب نے یہ وعدہ کیا کہ ہر بندے کو جس نے پلاٹ بک کیا اور جس نے پوری انسٹالمنٹ ریگولرلی پے کی ہے ان کو دیا جائے گا، لیکن آج تک ان کو پلاٹ نہیں دیا گیا۔ حالانکہ ان کی اسکیمیں آتی رہی، ان کے ایکسٹینشنز آتے رہے، ان کے بہت کچھ آتے رہے، ان کا آگے 61 62 بھی آیا ہے۔ صرف 4-5% لوگوں کو دیا گیا جنہوں نے ریفنڈ اپلائی کیا، ان میں سے بھی 4-5% لوگوں کو ریفنڈ کے چیکس دیے گئے، اس میں سے بھی 5% لوگوں کو صرف چیکس کیش ہوئے، باقی کسی کو کیش نہیں ہوئے۔ وہ چیکس لے کر گھومتے رہے، مرتے رہے، انکلوڈنگ میں ویل چیئر پہ پیرالائز تھا، مرتا رہا، لیکن کوئی چیکس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ وہ چیکس ہم نے بکنگ کے اندر پرائیویٹ بلڈرز کے پاس ہم نے بکنگ کی۔ اسی طرح جو فائلیں تھیں وہ 40% مائنس ہو گئی، آج 60% مائنس ہے۔ وہ فائلیں پرائیویٹ بلڈرز کو دیا گیا، اور پرائیویٹ بلڈرز نے بھی بیتی گنگا میں ہاتھ اچھی طریقے سے دھوئے، اور ان کو جو 4-5 ہزار روپے اسکوائر فٹ کے والے جو اپارٹمنٹس تھے ان کو 8,000 9,000 اور 10,000 روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے بھیجا، سوائے چند لوگوں کا جنہوں نے اپنے پروجیکٹس پورے کر رہے ہیں۔ 90% جو وہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیے، کتنے بھاگ گئے، اس کے اوپر میں الگ سے ویلاگ کروں گا۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جنہوں نے 87 روپیز سے لے کر اپنا ڈالر، ریال اور درہم کے اندر پیمنٹ کی تھی، ان کا 87 کا آج ہو گیا 300 روپے کا ڈالر۔ اگر آپ صرف ان کے پیسے ہی ریٹرن کر دیں تو ان کا جو وہ 1/3 پیسہ ملتا ہے، لیکن ان کو اپنا پیسہ نہیں ملا۔ یہ ہے ان کی کہانی، اس طریقے سے لوٹا گیا۔ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن لوگوں کو پلاٹ ملے، اگر ان کے پلاٹ 1 کروڑ کا تھا وہ 1.5 کروڑ کا ہو گیا، تو پھر بھی کیا فائدہ ان کا۔ ایکچولی آج 3 کروڑ روپے کا، 1 کروڑ روپے کی چیز اگر 3 کروڑ روپے کی ہو تو وہ جا کر ان کو ان کے پیسے ریکور ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے، اسی طرح بیریا ٹاؤن نے کسی طرح لوٹا، اور پھر ٹرانسفر کے نام پہ چارجز بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے 25,000 ٹرانسفر فی، پھر 50,000 ٹرانسفر فی، 80,000 90,000 لاکھ، ابھی لاکھوں کے اندر ٹرانسفر فی چلے گئی ہے۔ پوزیشن چارجز پہلے تھوڑے، پھر بڑھ گئے، پھر بڑھ گئے، پھر بڑھ گئے۔ ہر طریقے سے بیریا نے لوٹا ہے۔ اتنی دفعہ ایکسٹینشن نکالی، یہاں کی ایکسٹینشن، وہاں کی ایکسٹینشن، ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی، ان کو اللہ کو جواب دینا، ان کو خوف نہیں ہوا کہ ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ ان کو پلاٹ دیتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو، یہاں کے پاکستانیوں کو جنہوں نے ایک پیسہ کر کے جمع کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک آنکھوں کی بھوک، ایک پیٹ کی بھوک ہوتی ہے اور ایک آنکھوں کی بھوک ہوتی ہے۔ یہ آنکھوں کے بھوکے ہیں، انہوں نے ہر طریقے سے اوورسیز پاکستانی اور ہمارے پاکستانیوں کو لوٹا ہے، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج انہوں نے BTK2 بھی لانچ کر دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ چاہتے تو سارے ان کے پاس اتنی زمینیں تھی، یہ جتنے بھی گھومنے والی فائلیں ہیں ان کو سب کو BTK2 میں بھی اگر دے دے تو کچھ ریلیف ہو جاتا۔ حالانکہ وہ بھی 25 لاکھ روپے ایکڑ کی زمین ہے، اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا اب، لیکن وہ انہوں نے نہیں دیا۔ آج تک وہ اوورسیز پاکستانی، وہ پاکستانی جن کے پلاٹ تھے، وہ اپنے 40%، 50%، 60% مائنس کے اندر اپنے پلاٹس بیچ رہے ہیں، اور پھر نہ صرف بیچ رہے ہیں، وہ بکتی نہیں ہے، وہ ایڈجسٹ ہوتی ہے پرائیویٹ بلڈرز کے بعد، اور پرائیویٹ بلڈرز ان کو پھر الگ طریقے سے لوٹتے ہیں۔
تو آج کی قسط یہاں تک میں ختم کرتا ہوں، اور اب میں اپنے مین اسٹوری پر آتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے الیکشن کو پوسٹ پون کر دیا۔ پی ٹی آئی ویٹ کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے آج سپریم کورٹ ہے نا اس کے بسو موٹو لے، لیکن ابھی تک جو اس وقت تقریباً 2:30 بج گئے ہیں، ابھی تک کی اطلاع یہی ہے کہ ابھی تک سپریم کورٹ نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ یہاں پر لوئرس نے نا وہ فیصلہ کیا کہ لوئرس کی کنونشن ہوگی، اور نا سپریم کورٹ اسلام آباد بار، لاہور بار، انہوں نے سبوں نے نا کافی مذمتی بیانات دیے ہیں، لیکن عمران خان کا ایک جلسہ ہونے والا ہے 25 تاریخ کو، کیونکہ ہائی کورٹ کی طرف سے یہ پرمیشن ملی اور ان کو اجازت ملی ہے، لیکن اس میں روڑے اٹکانے کے لیے انہوں نے ایک کام یہ شروع کر دیا کہ وہاں پر جو بھی ہے نا کنٹینر اور وہ وغیرہ، کل جلسہ ہے، آج ہے نا ان کی ہے نا کنٹینر وغیرہ جانا تھے، ان کو روک لیے گئے، اور ہے نا ان کو ہے نا وہاں پر جانے نہیں دیا گیا، مینار پاکستان کو لاک کر دیا گیا، اس کے اندر پانی چھوڑ دیا گیا، ہر طریقے سے حربے استعمال کر، نہ صرف ہر طریقے سے حربے استعمال کر رہے ہیں بلکہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ 750 ورکرز کو ابھی تک نا اطلاعات ہے کہ 750 ورکرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کے اندر اظہر مشوانی کو غائب کر دیا گیا ہے، اس طرح حسان نیادی کو ایک جعلی کیس کے اندر کوئٹہ کی ایف آئی آر کے اندر ان کو اٹھایا گیا ہے۔ میں آپ کو بولا نا عمران خان کے ساتھ بھی یہی کرنے والے تھے۔ 127 ایف آئی آر ہے میری اطلاع کے مطابق، جو چھپی ہوئی ایف آئی آر ہے، 96 ڈکلیئرڈ ہے، 127 ایف آئی آر ہے ان کی۔ تو اسی طرح عمران خان بالکل صحیح کیا کہ وہ نہیں گئے اور انہوں نے حفاظتی ضمانت لی، اور ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے خلاف کتنی ایف آئی آر ہے۔ تو حسن نیادی کو آج ہے نا ایک دن کے ریمانڈ کے برادری ریمانڈ پر دے دیا گیا ہے، فردر ان کو رگڑا دیا جائے گا، مارا جائے گا، کوٹا جائے گا۔ یہی ان کی پالیسی ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو کریش کیا جائے، کیونکہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے، نواز شریف کو لانا ہے، اور ہے نا خواجہ آصف بھی ہے نا پریس کانفرنس کرتے ہیں، اعظم تارڑ بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں، کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جی عمران این آر او ان کو دے دیا جائے۔ عمران خان کو ایکسٹریم پریشر ہے، سلام ہے عمران خان کو کہ اتنے پریشر کے اندر بھی وہ ابھی تک زندہ ہے، اور ابھی تک انہوں نے کوئی ان کو نروس بیک گراؤنڈ نہیں ہوا۔ میرے جیسا ایک بندہ ہوتا ہے، کمزور بندہ ہوتا تو ابھی تک اس کو نروس بیک گراؤنڈ ہو چکا ہوتا۔ ایک جاتے جاتے ایک آخری خبر آپ کو دے دوں کہ اٹارنی جنرل ہے ان کے شہزاد الہی صاحب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کیوں کہ استعفیٰ دے دیا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ سو موٹو لیتا ہے اور اگر پی ٹی آئی ہے نا اگر یہ اپیل فائل کرتی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف تو اس کو ڈیفینڈ کرے، لیکن وہ جو ہے انہوں نے اٹارنی جنرل نے نا کہا کہ میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے۔ اب ہے نا تو ان سے زبردستی استعفیٰ لے لیا گیا ہے، اور اب اصلاح یہ آ رہی ہے کہ غلام قادر صاحب کو ان کو ہے نا بنایا جائے گا اٹارنی جنرل۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بڑے بدتمیزی سے ججز کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور بڑی مطلب بہت ہی آؤٹ اسپوکن اور بہت ووکل ہے، اور بہت زیادہ ہے نا شور شرابہ کرتے ہیں، ججز ان سے اوائڈ کرتے ہیں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ آپ تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک پاکستان کو قائم دائم رکھے، اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، اور آپ کی سب مصیبتوں کو سے دور رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان